ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خطوط غالب میں 1857 کی شورش کی ترجمانی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل خطوط غالب کی ادبی اہمیت کے حوالے سے ایک ویڈیو پیش کی جا چکی ہے، اور یہ خطوط غالب کو سمجھنے کے لیے دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے خطوط غالب میں 1857 کی شورش کی ترجمانی۔ تو ناظرین، ملاحظہ ہو، خطوط دراصل حقیقت نجی اور ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، جس میں سیرت و شخصیت کے فطری اور مخفی پہلوؤں کا بھی اظہار ملتا ہے۔ خطوط کی یوں تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جن کی الگ الگ نوعیت اور حیثیت ہوتی ہے۔ غالب کے خطوط کو اردو زبان و ادب میں کئی اعتبارات سے اہمیت حاصل ہے۔ غالب کے خطوط کے مجموعوں میں عود ہندی، اردو معلیٰ، مکات غالب، نادرات غالب، رقات غالب قابل اہم ہیں۔ غالب نے اپنے بے شمار دوستوں اور شاگردوں کو خط لکھے، جن میں نہ صرف غالب کی نجی زندگی کے کم و بیش تمام پہلوؤں کو اشاروں اور کنایوں میں اور کہیں وضاحت کے ساتھ تفصیلی طور پر قلم بند کیا گیا۔ غالب کے خطوط کے مطالعے سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ اس دور کے سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور علاقائی حالات کے تغیرات پر بھی مبہم انداز میں اشاروں، کنایوں میں تفصیلات ملتی ہیں، جو تاریخی حیثیت کی حامل ہیں۔ کیونکہ مرزا غالب نے 1857 کے جو خونی واقعات تھے اور جو تاریخی شورش تھی، ان کا بچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ وہ خود اس دور کے ان حالات کے شاہد تھے، جن کی تفصیلات انہوں نے اپنے بے شمار خطوط میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ خود بھی استعاروں، کنایوں اور اشاروں کے مفہوم کو بخوبی سمجھتے تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں جو پہلے جنگ آزادی 1857 کے واقعات رونما ہوئے، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، کیونکہ مجاہدین آزادی اور بالخصوص مسلمانوں کے مخصوص طبقے نے اس جنگ کو جہاد کا نام دیا تھا، اسی لیے انگریزوں کے جو مظالم تھے ان کا ذکر غالب نے اپنے خطوط میں جا بجا کیا ہے۔ گرچہ کہ غالب نے راز طور پر انگریزوں کی مخالفت یا ان کے ظلم و زیادتی کے خلاف اظہار خیال نہیں کیا، لیکن غالب فطری طور پر نرم دل انسان، دوست، صلح جو تھے، اسی لیے وہ مسلمانوں کے اس قتل عام پر رنجیدہ و غمزدہ ہو کر اپنے خطوط میں بار بار اظہار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 1857 کی اس شورش کے دوران اور پورے شمالی ہند میں انگریز حاکموں کی ظلم و زیادتی اور سفاکی کے سبب بے شمار مسلمان یا تو تہہ تیغ کر دیے گئے یا درختوں سے سولی پر لٹکا دیے گئے، اور ان معصوم اور مظلوم مجاہدین آزادی میں غالب کے بے شمار عزیز شاگرد اور دوست و احباب بھی شامل تھے۔ چنانچہ مرزا غالب اپنے دوست کو خط لکھتے ہوئے یہ تحریر کرتے ہیں کہ اقتباس ملاحظہ ہو، ہندوستانیوں نے جن انگریزوں کو قتل کیا، ان میں کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا، لیکن انگریزوں نے جن ہندوستانیوں کو شہید کیا، ان میں بہت سارے میرے دوست اور شاگرد تھے۔ اقتباس ختم۔ غالب نے اپنے خطوط میں 1857 کے جو بھی دلسوز واقعات تھے، جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا، چنانچہ خطوط غالب میں
تحریر کیے گئے ان واقعات کی تفصیلات سے تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے غالب کے خطوط کو ادبی اور تاریخی دونوں اعتبار سے اہمیت حاصل ہے۔ غالب خود بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی اس شورش کے دوران مصیبتوں میں مبتلا رہے، کیونکہ غالب کا تعلق مغلیہ دربار سے ہونے کے سبب انگریز حکام کی طرف سے باز پرس اور تفتیش کے لیے بلوایا گیا، کیونکہ مخبروں نے جھوٹی اطلاع پہنچا کر غالب کو بھی مشکوک بنا دیا تھا۔ لیکن غالب کی اپنی وضاحت اور مغلیہ دربار سے ملازم کی حیثیت سے تعلق ہونے کی صفائی کے بعد ان پر کوئی عتاب نہیں ہوا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس شورش کے دوران غالب کے گھر کا سارا مال و متاع بھی لٹ گیا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے، اور ان تاریخی خونی انقلاب کی تصویر کشی غالب نے اس انداز سے کی ہے کہ 1857 کے تمام واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ واضح رہے کہ یہ ویڈیو بھی BA کے طلباء و طالبات کے استفادے کی غرض سے بنائی گئی ہے۔ خطوط غالب کو سمجھنے کے لیے مختصر ہی صحیح یہ ویڈیو طلباء و طالبات کے لیے کافی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اس وعدے کے ساتھ کہ جلدی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔